السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم جس دین کو ماننے والے ہیں اسے دین اسلام کہا جاتا ہے۔ دین اسلام میں انسان کو جہاں پر دیگر عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے وہیں پر صفائی اور ستھرائی کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں حتی الامکان صفائی کے ساتھ، ستھرائی کے ساتھ، پاک صاف نظافت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو مال و دولت دیا ہے، ہم اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھے پیے وغیرہ وغیرہ۔ صفائی کے اندر ہم بنیادی طور پر جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پیشاب کرنے کے اندر، بیت الخلاء کے اندر، لیٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں تو پیشاب کرتے وقت بہت سی مرتبہ پیشاب کے چھینٹے اڑ جاتے ہیں۔ پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہیں تو ہم نہ تو اس سے کپڑوں کو بچاتے ہیں اور نہ ہی اپنے پیروں کو بچاتے ہیں اور نہ کسی طریقے کا ہم احتیاط کرتے ہیں، جبکہ ہمیں پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت مکمل طور پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی عجیب روایت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ دو قبروں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکے کہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت انہیں قبر کے اندر عذاب دے رہے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان میں کا ایک شخص تو وہ تھا جو چغلی کیا کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے کو پہنچایا کرتا تھا، اور دوسرا جو آدمی تھا وہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کیا کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر ہم نے اس عمل کے اندر کوتاہی کی تو گویا کہ ہم عذاب قبر کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم جب پیشاب کر رہے ہیں تو پیشاب کرتے وقت مکمل طور پر کپڑے لپیٹ کر بیٹھے۔ اسی طریقے سے ہم پیروں کو بھی بچائے کہ پیشاب کے قطرات ہمارے پیروں کے اوپر نہ اڑنے پائے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد ہم اس وقت تک لیٹرین سے نہ اٹھیں جب تک کہ ہمیں اطمینان نہ ہو جائے کہ پیشاب کے قطرات بند نہ ہو گئے ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پیشاب کے قطرات کی بیماری ہو جاتی ہے اور وہ یوں ہی ڈائریکٹلی پیشاب کرنا ہو گیا، ابھی قطرات ہی ٹپک رہے تھے کہ فوراً اٹھے اور صفائی وغیرہ کر کے نماز کے لیے پہنچ گئے، جبکہ ان کی شلوار میں یا انڈر ویئر کے اندر پیشاب کے قطرات ٹپک رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب پیشاب کے قطرات ٹپکیں گے تو کیسے ان کی نماز درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں اس بات پر خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔